الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله مختصر حمد و صلاة بعد امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالی نے الداء والدواء دے اندر یہ بات نقل فرمائی اگر تسی اپنے گناہ دا اثر فوراً نہ ویکھو بھی بندہ گناہ کیتا ہے اللہ محفوظ فرمائے ہر انسان نو اگر گناہ ہو گیا بندے دے رزق چ بھی فرق نہیں آیا صحت چ بھی نہیں آیا مال جان چ بھی نہیں آیا کسی شے چ فرق نہیں پیا گناہ بھی کر لے امام ابن قیم فرماتے نہیں تے یہ دھوکھے چ نہ رہا جی بعینی ہی اگر اپنے گناہ دا اثر فوراً نہ دیکھو تے بالکل اس گل تو دھوکھا نہ کھایا جے ہو سکتا ہے او دی پکڑ اللہ تو انو 40 سال بعد بھی کر لے یہ آج کے جمعے کی تمہید ہے اور اجتنبوا السبع الموبقات 7 گناہوں کی طرف ہماری بات جاری تھی پہلا الشرک باللہ اس کی ہم نے پچھلے جمعے وضاحت تو قیامت تک بھی نہیں ہم اس کے کر سکتے مگر جو ہو سکا قرآن و سنت سے بیان کیا
کچھ بھائی نئے آ جاتے ہیں ہر جمعے میں، لیکن میں چاہتا ہوں پھر دوبارہ مختصر اس کو رپیٹ کر کے آگے جلدی سے نکلتے ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرن والے ان گناہوں تو بچو۔ اور ایک گناہ کبیرہ نے، گناہ کبیرہ توبہ تو بغیر دی معافی نہیں، اور وہ اس بنا تے معافی ہوندی ہے کہ بندہ زندگی بھر پھر وہ گناہ نہ کرے دوبارہ، پھر توبہ ہے۔ پوری توجہ جناب جی میرے ارے، 1 گھنٹہ 55 منٹ گھنٹہ بس یہ وقت ہوندہ جمعہ دا، اور اس گھنٹے واسطے پورے 7 دن دی محنت پیچھے ہوندی ہے، تے دل لگا کے باتاں نو سماعت فرمایا کرو۔ اللہ تو آڈا اتھے بیٹھنا، ساڈا آنا سب دا خطبہ جمعہ اندر مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ ایویں سانو بیت اللہ دے سینچ بے کے بھی جمعہ پڑھن دیاں توفیق عطا فرما دے۔ کچھ منو دعا دی درخواست ہے، بیمار نہیں ساڑی بھائی عبدالرحمن صاحب دی اہلیہ گردے دے عارضے اندر مبتلا نے، اللہ شفا دے۔ بھائی اکرم صاحب دی اہلیہ بیمار نے، کافی عرصے دعالیل نے، اور دیگر جتنے بیمار نے اللہ تمام بیماران شفا دے دے۔ اللہ کوئی مقروض آیا ہے غیب دے خزانے چودی مدد فرما دے۔ اللہ کوئی بے اولاد دے دروازے رحمتاں دے کھول کے چولیاں ہریاں کر دے۔ اللہ جی کوئی جو دل چنے خواہشات لے کے آئے نے، اللہ سب نو او دی خواہشات دے مطابق عطا بھی فرما دے، اور جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دے۔ الشرک باللہ، قرآن مجید دی میں ہوں ایک مقام پڑھن لگے ہیں، سورہ یوسف دا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل اندر گئے نا، آپ نے 9 سال یا 11 سال نہ حق گزارے، اور جدو جیل دے اندر آپ نے موقع ملدا گیا، وہ 2 بندے خواباں دی تعبیر لے کے آئے۔ ایک نو کہا تو بادشاہ دا نوکر بحال ہوئے گا، دوجے نو کہا تو پھائے چڑھ جائیں گا۔ فرمایا توڑی دی تعبیر دسن تو پہلے میں تنو ایک دعوت دینا۔ جیل دے اندر جس وقت نبی نو موقع ملیا دعوت کے دی تھی، فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے جیل دیو یارو، اللہ رب ایک چنگے ہے یا بہتے چنگے نے؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں، فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ رب ایک کی چنگے زیادہ چنگے نہیں۔ اور اے ہوئی وصیت جناب لقمان علیہ السلام نے موت دے وقت اپنے بیٹیاں نو فرمائی۔ قرآن کہہ رہے سورہ لقمان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ بیٹو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، سونا نہیں کسے بھائی۔ جناب یعقوب علیہ السلام قریب الموت ہوئے تھے، ایوئی بیٹے انو کہ اما تعبدون، میرے تو عبادت کی دی عبادت کرو گے؟ بیٹا اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ پیغام ہر پیغمبر لے کے آیا، نبیاں نے مارا کھا دیا قوم کھولو، ایوئی گل سی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ دے علاوہ کوئی بھی حاجت رواتے مشکل کشا گج کے بولو جنہ کلو تسا پتر منگ دے۔ کدی وس لگے تھا جناب لاہور والے حضرت بابا جی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی بندے آنے، اگر انہاں دے وس اندر کو جو ہندہ
تے بابا جی دیاں تا 3 شادیاں سی، نہ اللہ پتر دیتا نہ دھی دیتی. پھر فیصلہ بولو ایک دے کولے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. رب نے توحید والی کار چھڑی حد، مولا مہربان کو لکا دے لئی سانگنے، شہن شانو چھڑ کے فقیرہ کو لو مانگنے. او ساڑے نال رکھنے تو ایوے ہی حسد. رب نے توحید والی کار چھڑی حد، لم یالد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد. یہ ہے پہلا گناہ. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. سارے گناہاں دی معافی ممکن ہے مگر شرک دی معافی اللہ نے دیونی. شرک نہ کرے. اچھا میں جنا رستے چے سوچدا ہوندا سی، سادہ جی مثال ہے. ایک دربار ہے اندھے تے مجاور بیٹھا ہے. ہن بندہ گڈی چ اتریا، بابا جی نو سلام کرن گیا، قبر تو منگن گیا. جڑا مجاور بیٹھا اونے کدے کولوں منگنا ہے؟ بولو اس مجاور نے کدے کولوں منگنا ہے؟ او جڑا گڈی چ لتھا ہے. بات کو سمجھے. او مجاور نو پتہ ہے کہ بابا کچھ بھی نہیں کرنا، گڈی والے کولوں مانگ لو، یہ تو 100 ٹکر جانا ہے. عقل کا یہ جنازہ نکل چکا ہے لوگوں کا. وہ ایک بیٹھا روڈ تے کٹا پھکدا ملنگ دے کولوں مانگ رہا ہے، جڑا بابے کولوں منگن آیا ہے وہ دے کولوں مانگ رہا ہے، وہ دے کولوں مانگ رہا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. آؤ دوسرا گناہ. فرمایا السحر، جادو کبیرہ گناہ ہے. ایک تو دوسرا کر اس گرفت اندر پھنسے ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا، صحیح جامع الصغیر دی روایت، حدیث دا نمبر 5435. غور فرماؤ. فرمایا لیس مننا من تطیر او تطیر لہو. میرے پیغمبر نے فرمایا لیس مننا، ان دا تعلق میرے نال ہے ہی نہیں، وہ ساڑے وچو ہی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں تے میرا امتی بھی نہیں. من تطیر او تطیر لہو، جڑا فال نکلوائے، فال نکالے یا نکلوائے، ایویں سمجھ لو جڑا کڑ رہے ہیں تے جڑا دی فال کڑوان گئے. آج کل تو جہالت کا یہ عالم ہے. قرآن پاک چھاپن والیاں کمپنیاں نے بھی اینڈ تے توجہ کدی پڑھ لوے ہے، اینڈ تے لام اگے ہوندے تے لکھ دیتا ہے لام تے اگر اکھا بند کر کے انگل پھیرو، لام تے انگل آگی تے تواڈی قسمت ہوویں دی ہو گئی. اگر میم تے انگل آگی تواڈی قسمت ہوویں دی ہو گئی. میرے ویر یہ ہے فال. چھوڑا تو بدبختوں نے قرآن کو بھی نہیں، آخر میں یہ بھی شرک کی ایڈنگ کر دی ہے. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، میرے پیغمبر دی حدیث کہہ رہی ہے السحر جادو، فال نکالیں یا نکلوائیں. اور آقا کہہ دینے او تکہنا او تکہنا لہو. میرے پیغمبر نے فرمایا کہانت کرے یا کروائے، کہانت کرے یا کروائے. تسی کہو گے کہانت کی ٹیمیں لانا، این ہو جائے گا تے انج ہو جائے گا. تیرا چہرہ دس دے این ہو جائے گا، تیرا ہاتھ دس دے این ہو جائے گا. انہوں کہن دے جے کاہن. اور آقا فرما دینے او تسحر او تسحر لہو. میرے نبی نے فرمایا، آقا فرما دینے جادو کرے یا کروائے، فال نکالے یا نکلوائے، کاہن کہانت کرے یا کروائے. آقا فرما دینے لیس مننا، اے بندے دا میں محمد دی امت دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں جے. ان تے ناخنا تے دس دینے کہ جناب ایتھے جناب کیمرہ چل دے تیرے تے آ جادو ہے، آ چور جا نظر آ رہے نے. نو سس دے خلاف تے سس نو دے خلاف. وہ بابے کل چلی گئی، سس انہیں کہا اممہ کی ہویا چیک کرتا، انہیں کہا تیرے تے جادو ہویا.
انہیں کہا کنے کیتا ہے؟ انہیں کہا اسی نہیں 10 دے لڑائی پہ انہیں ہمیں پتا جنہیں کیتا ہے کوئی جڑی لے آندی ہے نو تے ساس تے مڑ بس وہ جڑی لے آندی ہے تو نہ 10 میں پتا ہو صحیح کیتا اور کہے کرنا ہے جادو ساڑھے تے یہ ہمارے گھروں کے نظام بن گئے حدیث سن لو بالکل واضح میرے پیغمبر کی حدیث اس مجمع جو کوئی میرا ویر بزرگ بھائی بیٹھا ہے جتی پان تو پہلے آدھیو اصلاح کر کے جائے یہ حق والوں کا سٹیج میں حق بات کہوں گا میرے پیغمبر نے فرمایا من علق تمیما فقد اشرکا جس نے تعویذ لٹکایا جے تعویذ ڈولے نال بنیا یا جائے پیٹ نل بنیا یا جائے طویل بنا کے جیب چھپا لیا یا جائے 786 دا نظریہ لے کے نوٹ پرسچ رکھ لیا یہ بھی تعویذ کی شکل ہے میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ میرے ارے من علق تمیما یا جائے لوہے قرآنی لے کے دہلیز تے ٹنگ دیتی یا جائے تعویذ لے کے شٹر دے باہر ٹنگ چھوڑیا یا جائے میرے ویر قرآن دی آیت نو بطور تعویذ میں پٹھیاں سیدھیاں لکھائیں یا نال کالیاں مارکلا نال یا جائیں ہرن دی کھل دے اتے زعفران نال بھی تعویذ کیوں نہ لکھے آئے میرے نبی نے فرمایا من علق تمیما فقد اشرک جائے تعویذ لٹکایا اس اللہ نال شرک کیتا ہے اسی مسلمان کدھر چلے گئے اکھیاں اٹھاؤ میرے اکھاؤں کرو میں حقائق تو پردے چکا ذرا تعویذ بالکل غلط ہے بالکل قرآن و حدیث اندر اندہ جواب بس اللہ دے نبی گل دو ٹوک کر دی جائے تعویذ لٹکایا ہو شرک کیتا جادو بہت سخت گناہ ہے بخاری کتاب السلام باب السحر حدیث 5763 توجہ ہے جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھی کہو نا رضی اللہ ہو اما جان بیان کر دیا نے قبیلہ بنو زریق دے بندے نے جدا نام لبید بن آسم انہیں میرے پیغمبر تے جادو کر دیتا نبی پاک تے جادو ہو گیا اوہ ایسی جی وابیاں ساڑھا یقین نہیں تویتاں دے ساڑھا تو نبی تو وڈا تقوی آلتا نہیں نا مسلمانہ کوئی تیرا تقوی نبی پاک سے تو زیادہ نہیں ہے علاج نہیں کروان جو ساری زندگی یہ سے انا اندر تباہیاں کروا لینیا میں تو ماندہ ہی نہیں تویتانو تے یہ تے وہ جادو بر حق ہے سنو حدیث بخاری دی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی غور کریں میں جنہ کھپیا میں جنہ دل کی تا میں باتیں سن بھی لینا یہ جمعہ تو توجہ نال بیٹھے میرے پیغمبر تے لبید بن آسم نے جادو کر دیتا انہوں نے جادو کیتا کی سنو میرے پیغمبر علیہ السلام گھر آن حضرت عائشہ قریبون نبی پاک کہن اٹھ کے پراؤں کے بہ جا آقا جی تو انو کی ہوئے فرمایا میں نو کوئی پتہ نہیں میں نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اما جان فرما دیا نے میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میرے تے جادو نے اے اثر کر دیتا میری یادداشت تے اینا اثر پہ گیا میں جڑا کم نہیں سی کیتا ہوندا میں نو ایویں لگدا سی میں کر لے آئے جے میں کر لیا تے میں بھول جاندا سی یعنی کہ جڑا کم میں کرنا ہوندا سی میں نو ایویں لگدا میں کر لے آئے یادداشت تے اثر پا دیتا ہے کئی بندے بھول جاندے ہیں چنگے بلے ہوندے میرے پیغمبر علیہ السلام تے جادو دا اے اثر ہویا یادداشت تے اثر ہو گیا اور جناب والا جادو کی کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر کہندے نے جادو دے اثرات چل دے رہے میں تمام ازواج مطہرات دے گھر جاندہ رہے انہاں دی باری تے جاندہ رہے صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ فرما دی رہے جدو میری باری آئی نبی پاک میرے گھر دے اندر آئے تے شدت اختیار کر گی تکلیف تے نبی پاک نو میں نبی پاک کہن لگے کون ہے شاہ میں کہ ابو بکر دی بیٹی کیڑا ابو بکر ابو قحافہ دا بیٹا کیڑا ابو قحافہ میں نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اللہ دے پیغمبر میرے کلو نفرت دا اظہار کر دینے کیونکہ دا یاداش
تے جادو دا اتنا گہرا اثر نبی پاک تے ہو گیا ہے میرے ویر اما جان فرماندیاں نے میریاں ٹائیں نکل گئیاں میں چہرہ آسمان وال کیتا میں کہ اللہ میرے محمد نو کی بن گیا ہے اللہ کہندے نے ایشا دے اتھرو نہ ویکھے گئے جبریل جی جی رب جلیل جلدی کر میرے پیغمبر دی ایشا رو رہی ہے اللہ دا قرآن فوراً آیا میرے پیغمبر تے قرآن آیا اللہ اللہ میں آگے چل کے دسنا کیڑیاں جناب والا آیات اتریاں اما جان فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر نو جدو دو بندے آئے نبی پاک کہندے نے ایک میرے کول کھلو گے دو جنے آکے ایک دوسرے کولو پوچھ دائے ما وجہ الرجلو اے بندے نو کی ہویا ہے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی ہویا ہے دوسرا بولا مطبوبون انت جادو کیتا گیا ہے انہاں کہ جادو او فرشتہ کہندہ جادو کہیں کیتا ہے دوسرا کہندہ لبید بن آسم نے کیتا ہے بنو زریق قبیلے دا بندہ اچھا کیڑی چیز وچ جادو کیتا ہے ایتھے میں ایک بہت بڑی قیمتی گل سمجھانا چاہنا نبی پاک دے کنگی دے والا نو لیا گیا دوسرے نے کیا فرشتہ کہندہ کنگی دے بال آپ دے بال مبارک کھجور دے خوشے لے گئے بڑے بڑے پاپے پتھر اور انہ دے اندر اللہ دے پیغمبر دے بالا نو لپیٹیا گیا اور پھر دیتے جادو کیتا گیا ڈنڈا ماریاں گئیاں کہ میرے ویر بئر زروان دے کنویں دے اندر جا کے انہاں نو نپ دیتا گیا اوپر مٹی کرا دیتی اللہ نے جبریل دے ذریعے میرے پیغمبر نو آگاہ فرمایا کہ نبی پاکا دے صحابہ نو لے کے اس کنویں تے گئے اللہ دے پیغمبر کہندے نے میری عائشہ او کنویں دا پانی اتنا رنگ بدل چکیا سی او دا پانی سرخ لال دا رنگ دا جویں خون ہوندا ہے ایویں دا کنویں دا پانی جادو دے اثر نال بدل گیا اور پھر جڑے خوشیاں دے اندر میرے بالا نو لپیٹ کے جادو کیتا گیا اونا دے او انج میں نو ڈرونیاں شکلہ بن گئے جویں شیطان دے سنگ ہندے نے اس طرح دی کیفیت بن گئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر انہاں نو نکالیا بعد دے اندر اپنے صحابہ نو کیا انہاں نو ایتھی دفن کر دیتا جائے میرے ویر دفن کر دیتا گیا مٹی دے اندر نبی نے کڑ کے نپ دیتا تاکہ میری امت شرک اندر نہ پہ جائے نبی پاک نے بالکل دی جاڑی ختم کر دیتی میرے پیغمبر آگئے آکے کہندے نہیں میری عائشہ جدو او جادو کیتیاں چیزاں میں کڑ کے نپیاں میری طبیعت ایویں بہتر ہو گئی جویں میں نو پہلے گنڈا ماریاں سی رسیاں نال میں نو ایویں لگ دے میں نو کسی نے کھول دیتا ہے جویں میریاں گرہ کھل گئیاں نے اگے میری طبیعت بنی بنی سی ہن کھلی کھلی ہے اے میرے محبوب پیغمبر اللہ نے کیڑا کچھ تو انوے عمل دیتے نے قرآن پاک آیا ہوں کیڑیاں دو صورتہ میرے ویر فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے معوذتین اللہ نے نازل فرمایا اور میرے نبی نے ہر بندے نو دس دیتا ہے پوری امت احسان کیتا ہے جدوں بھی کوئی بندہ رات نو دے بستر تے جائے چار پائی تے لیٹن تو پہلا ایویں بیٹھ کے نماز عشاء دا کر لیے بیٹھ کے تے معوذتین دو صورتاں پڑھ کے آدھی ہتھیلی صدی کر کے ایویں اندہ تے ہلکی جی تھوک نما پھونک مار کے جتھو تک ممکن ہے پورے بدن تے ہاتھ پھیر لے ایویں 3-4 دن کر کے ویخنا تو آڈا کم میں جادو دا اثر ختم کر دینا عرش والے رب دا کم میں اے ہے جادو دا صورت ان جادو نبی پاک تے ہو گیا میرے عزیز بھائی جادو تو بچو جتنا ہو سکتا ہے بچو کسی دی دکان چل دی نہیں برداشت کسی دا کاروبار چل دا نہیں برداشت کسی دا جناب بزنس نہیں کسی تو برداشت ایک محلے دے اندر 50 کارے تے اوتھے 25 دکانہ کریانے دیاں بنی ایک نے کھولی انہوں نے کہا کی ایتھو لٹاں پائی جاندہ ممی پالا مقصد صرف حسد اپنی انا کو میں دے تو ماڑا
میں پچھے 2017-18 جیتھے امامت کردہ سے نا میرے کو روز ہی ایک کیس آ جائے ایتھے جی ایک جادوگر ہے وہ لوکاں دے دکانہ بند دیندہ ہے چلے بند دیندہ ہے اور وہ بدبخت جادو بھی ایسا ہی کردہ ہی باہر کیف اللہ معاف فرمائے انہوں اللہ نے انہوں ایمان لے آندہ وہ چھڑ گیا انہوں کافی تبلیغ میں کی تھی 2-2.5 سال ہوندے تھے کھپیا ایک کو بندے تھے اس طرح کا جادو کہندہ ہے جی میں دا جادو کر لیندہ سی اگر اگ دیاں لاٹاں بال دیاں پہیانے بندہ ویچ کھلو جائے سیکا ہی نہیں لگ رہا میں کہتا ہوں کیتا کیویں سکھیا کہندا جی گھر دے اندر باندی نہیں لڑائیاں ہوندیاں روٹی نہیں سی مینوں ملدی بیگم میری فوت ہوئی نو نے میرے نال ایویں کرنا تے میں پھر اس کام چ پے گیا تے میں سکھیا تے میں چولہا ہی بند دیتا جادو ممکن ہے ہو جاندا ہے کئی بندے علاج دوائیاں کر کر کے کھپ جاندے نے بیچارے کروڑا اپنے اوپر لگا لیندے نے ادھر توجہ ہی نہیں کدی دیتی ذکر و اذکار نو اپنی زندگی دا اینہ بنا لو کہ جی میں روح دی غذا ہے روٹی تو بغیر جی میں جینا ناممکن میں ذکر تو بغیر بھی کوئی حال نہیں اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے ویر پہلا پارا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک دی اس جناب آیت دی تفسیر اندر انما نحن فتنة فلا تکفر یہ دی جناب تشریح تفسیر اندر لکھے آئے کہ جادو سکھن والا بندہ یا جادو سکھان والا بندہ یہ دو میں بندے ہی کافر نے اور واجب القتل نے جادو سیکھنا بھی کفر ہے سکھانا بھی کفر ہے اور جادو کرنے والے کو قتل کرنا بھی اسلام کے اندر جائز ہے مگر یہ کام اپنا نہیں ہے یہ حاکم دا کام ہے یہ وقت کے بادشاہ کا کام ہے ہوریدی میں حدیث تو دلیل پیش کرنا جناب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفے دے اندر ایک بندہ جادوگر سی جدو جناب والا قرآن پاک دی سایت تو جناب دلیل مل گئی حاکم وقت نے کہا کہ جناب اس جادوگر جادو دے نال کرتب لوکانو بھی خاندہ پیا سی کرتب دکھا رہا سی جناب جندب کہندے نے میں تلوار پکڑی کے او دا سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دماغ حضرت حفصہ تے کلونڈی نے جادو کر دیتا ماں جی نے پھر انہوں قتل کروایا جادو دا کم کر دی سی میرے ویر جادو کفریں حضرت بجالہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ بجالہ بن عبدہ بیان فرما دینے علامہ البانی نے دی سند نو صحیح قرار دیتا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت دے اندر ہر علاقے ملک تے شہر دے وزیر تے بادشاہنوں یہ پیغام جاری کر دیتا جتنے بھی میری سلطنت دے اندر جادوگر نے سب نو قتل کر دیتا جائے اگر وہ باز آ جان توبہ کر لنتے ٹھیک اقتلوا کل ساحر و ساحرت بخاری دی حدیث ہے 3156
ابو داؤد دی بھی حدیث 3043 توجہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقتلوا قتل کرو کل ساحرین ہر جادو کرنے والے بندے نو وساحرتن اور عورت نو. ان تا میرے ویر دیواراں دے اتے لکھیا بنگالی بابا آپ کی ایک کال پہ محبوب آپ کے. یہ محبوب کون ہے؟ ایک کسے دی پہن ہے. گہرائی میں جاؤ. یہ محبوب کون ہے؟ ایک کسے دی بیوی ہے. محبوب آپ کے قدموں میں. یہ محبوب کون ہے؟ کسے دی بیٹی ہے. ہر جائز اور ناجائز کام کروائیے. یہ جائز ناجائز، ناجائز کیا ہو گیا؟ یہ دیتے کالا ہویا تے ایدہ علاج بھی کالے نالی ہوئے گا. ایمیں ہندہ ہے کہ نہیں؟ یہ دیتے کالا ہویا تے اندہ علاج بھی ایک تھا تے. میری گال سنو، اے باہر گلیاں دیا نالیاں دا گندہ پانی باہر نکل دا ہے. ان اتھو ہی گندہ چوک کے انہوں روڑی جاؤ. کدی گند بھی گند نال صاف ہویا؟ پتہ نہیں عقل کتھے مسلمان ہے. کالے نو کالے نال تے نوری دا نور نوری نال. میرے ویر گل لے جے بالکل جھوٹے فراڈے دھوکھائے. گندگی اچھائی نال جاندی ہے میرے ویر. اچھائی تو پھر اچھائی ہے. اس واسطے کالے دا علاج کالا نہیں ہے اللہ دا قرآن. ان میں تو دی دلیل پھر سمجھانا. اللہ دے پیغمبر تے جادو ہویا تے کالے دا ہویا. علاج اللہ دے قرآن نوری نال ہویا ہے. جادو کالا ہویا، علاج نوری ہویا. نوری علم سیکھو. امام کائنات علیہ السلام دا فرمانے گرامی میرے ویر اے جادو تو بچوں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. کافر ہے وہ بندہ. آؤ ذرا تیسرا گناہ بیان کریے. اللہ دے پیغمبر دا فرمانے گرامی فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اس جانو نہ حق قتل کرنا جدہ قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ذرا توجہ سمجھ لینا میرے ویر. سورۃ الانعام پارہ نمبر 38 آیت نمبر 151 اللہ فرماندے نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اللہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے سنیا انہوں کہہ دیو نا میری ایتہ پڑھ کے سنا دیو. حرم ربکم علیکم. اللہ نے تواڈے تے کچھ چیزاں حرام کر دیتیا نے. پہلی چیز اللہ تشریکو باللہ. اللہ دے نال شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا. والدین دے نال اس نے سلوک کرو نافرمانی نہ کرو. اور تیسرے نمبر تے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اس جان قتل کرنا جدہ قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے. میرے ویر ایدیا کئی ایک صورتہ نے اللہ حدیث پاک سنو. اللہ کہہ دے رہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ نے ماں پیان دی نافرمانی ماما دی حرام کر دیتی ہے. وبعد البنات کہ بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا حرام کر دیتا ہے. اور قرآن پاک کہہ رہے آئے نحنو نرزقکم وَإِيَّاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اس ڈر تو اولاد نو قتل نہ کرو کہ میں کماواں گا کیویں تے کھواواں گا کیویں. میں کماواں گا کتھوں تے کھلاواں گا کتھوں. اللہ کہندے نے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. جویں اسی تینوں رزق دے رہے ہاں تو آدھی اولاد نو قتل نہ کر رزق دے ڈر تو. جی اسی تینوں بھی دین تے قادراتے تیری اولاد نو بھی پالن تے. انہیں دیا جدید صورتہ جدے معاشرے دے اندر کی نے پہلے لوگ قتل کر دیں دے سی اولادہ نو. اولاد بہتی ہوگی کماتے کھوانا پوسی تے کی بنسی. اللہ کہندے نہیں میرا کام میں تو اڈا کام نہیں. رزق دینا کہدا کام میں.
نحن نرزقکم و ایاکم، اے کام میرا ہے تواڈا نہیں، تسی ٹینشن نہ لو، تسی قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر اگے تا لوگ قتل کر دے سی، ہن جدید ٹیکنالوجی ہے، ہن جناب الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ لگیا جناب اگے 3 دھیاں نے تے چوتھی بھی ہے، 5ویں مہینے جناب ڈی این سی کروا کے ڈی این اے بچہ ضائع کروا دیتا جاندے، یہ بھی قتل ہے۔ کیوں بھی معاشرے چ ہے کہ نہیں؟ زنا کر کے منہ کالا کر کے تے بچہ پیدا ہویا تے ہاسپٹل دے کوڑے دان اندر سٹ کے راہ پہ۔ اس جان کو قتل نہ کرو جیدہ اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ میرے ویر درہ میں مزید دی وضاحت کراتے 2-4 باتیں سمجھاوا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ اولاد نو کھان پین دے ڈر تو قتل نہ کرو، کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اللہ کہندے نے ایک جانور ڈنگر چھپائے جن انسان ہے، ہر ایک مخلوق دے رزق دا جمع میں رب نے چکیا ہے۔ اور اگلی گل وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی دے قریب نہ جاؤ، نہ ظاہری طور تے نہ پوشیدہ طور تے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بے جا کسے نو ایویں قتل نہ کرو۔ اسلام نے 3 طرح دے بندیاں نو قتل دا حکم دیتا ہے۔ بخاری دی حدیث 6878 میرے پیغمبر نے فرمایا الثیب الزانی، شادی شدہ بندہ زنا کرے تے انہوں مار مار کے کوڑے ختم کر دے ہو۔ والنفس بالنفس، تے قتل دے بدلے قتل، یہ دوسری صورت ہے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماع، جڑا اسلام لے آئے تے مڑ مرتد ہو جائے وہ بھی واجب القتل ہے۔ 3 بندیاں دی اسلام نے اجازت دی تھی، شادی شدہ زانی قتل دے بدلے قتل، تے جڑا دین تو پھٹ جائے مرتد ہو جائے او قتل۔ لیکن اے بھی 3 قتل ساڑھے اختیار ہے نہیں، حاکم وقت دا اختیار ہے۔ متو جا کے آنکھو جی مسئلہ کری سا بیان کی تھا، یہ حاکم کا کام ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث ذرا سن دے جانا، قرآن پاک اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے، بڑی توجہ الباز سن دے جانا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جڑا نہ حق قتل کردہ ہے وہ دیا 5 سزاواں اللہ دے گا۔ پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، قرآن پاک کہہ رہے ہیں پہلے نمبر تے وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، معافی کوئی۔ دوسری سزا خالدن فیہا، اللہ دی ایک گل بھی نہیں سنے گا، معافی ملنی نہیں۔ تیسری سزا وغضب اللہ، اللہ دیتے غصہ روے گا ساری حیات، جدہ انتہائی کوئی نہیں۔ 5واں عذاب دلغو عذاباً عظیما، اللہ کہندے نے اس تو سخت عذاب بھی میں دینے نے جندہ پتہ میں نوئی ہے اور میں ہی جاننا میں اس بندے نو کڑے عذاب دے وانگا جڑا نہ حق قتل کسے نو کردائے۔ میرے ویر ذرا دل لگا کے بعد سن دے جانا، آج تے گاجر مولی تے بندہ قتل ہندہ پہ آئے ہیں۔ ضلع قصور دی ایک تحصیل دے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ کیلے دی کتیاں روپیاں تو بندے قتل ہو گئے۔ کوئی ایسی کہ کوئی نہ، قتل خون دی قیمت نہیں رہ گی بندے دی۔ کو کھلاڑی اتھے گیم کھیڑ رہے ہیں تو جناب لڑائی پہ کہ تو نے بلہ مار کے بندہ قتل کر دیتا۔ گاجر مولی دی قیمت ہے، بندے دی قیمت ہی نہیں رہ گی اس معاشرے۔
میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قتل کرنا ہن ویکھو نا ایک بندہ قتل ہویا اے مسئلہ سمجھنا ایک بندہ قتل ہویا انہوں نے بدلہ لینا قرآن کہندا ہے بدلہ لو قتل دا بدلہ قتل ہے لیکن طریقہ کی ہے سنو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قتل کرو قتل دا بدلہ لینا ان دے وارثانو حق ہے مگر زیادتی کرنا حق ہن تسی کہو گے دا کی مطلب فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَدُو ٹپا نہیں مارنا انہیں قتل کیتے تھے بس قتل دے بدلے اس وقت تک تسی مظلوم ہو تو آڑے نال شریعت بھی کھڑی ہے قرآن بھی کھڑی ہے نبی دی حدیث بھی کھڑی ہے قانون بھی کھڑا ہے قتل کیتے تھے قتل دے بدلے قتل یہ اے نہیں انہیں قتل کیتے تسی نال انہوں ننگا بھی کر دے ہو یہ زیادتی ہے تسی ہو دیتے تذاب سٹ دے ہو دے ٹکڑے کر کے بوری چبان کے نہر جو سوٹ دے ہو یہ زیادتی ہے اے نہ ہوئے تسی مظلوم تو پھر ظالم خود بھی بن جاؤ جو جنی جرم اتنی سزا فلا یسرف فی القتل تے قتل دی اندر اسراف نہ کرو متو تسی یہ نہ کوئی زیادتی کرو تے آپ بھی ظالم بن جاؤ میرے ویر اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے ترمذی دی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیتا ہے میرے ویر 1398 نمبر حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا اگر آسمان والے زمین والے مل کے ایک بندے نو نہ حق قتل کر دیون او دا نہ حق مومن دا خون بہا دیون اللہ دے پیغمبر فرمان دینے پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے اللہ کہہ دینے میں نو او دی پرواہ نہیں ہے میں نو او بندے دی زیادہ پرواہ ہے جڑا نہ حق قتل ہویا ہے اس تو بڑی وعید کوئی نہیں جڑا نہ حق قتل ہویا ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا پوری کائنات ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے ایک نہ حق مومن قتل ہویا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کہہ دینے پھر وہ دی جڑے قتل کرنے والے ہیں دی صلاح وچ شامل ہوئے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ اللہ کہہ دینے میں الٹا کر کے سب نو جہنم جو سٹا انہوں بھی جنہیں قتل کیتا ہے انہوں بھی جنہیں قانون دیتا ہے انہوں بھی جنہیں مشورہ دیتا ہے جتھے بے کے صلاح ہوئی جوے نبی کی حدیث ہے کہ شراب لے آنا لا پیان لا پا کے دینا لا حالانکہ وہ نہ پیتی نہیں نہ لے آنا لے نہ پانا لے پیتی کسے ہو رہے معاون بنے یہ سب کے سب قتل کے گناہ میں برابر شریک ہے اللہ سب نو سزا دے گا اور قرآن پاک کہہ رہے ہیں فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا او نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن کہہ رہے ہیں ایک بندے دنا حق قتل نے ایوے جوے پوری انسانیت قتل کر دیتی ومن احیاغا فکانما احیا الناس جميعا تے جن نے ایک جان نو بچایا انہیں پوری انسانیت نو بچایا حضرت آدم دے بیٹے حبیل قبیل دوا کے جان دے ہونا پرانو قتل کیتا میرے ویر ایتھے ایک بڑا چیدہ مسئلہ ہے میں سمجھانا چاہنا ہوں میرے ویر قرآن پاک دی بات سنی آؤ پیغمبر دی حدیث سن دے جاؤ نبی پاک نے فرمایا بخاری دی روایت فرمایا اذا التقى المسلمان دو مسلمان غور کرنا یہ حدیث کام آئے اذا التقى المسلمان بسیفیہما دو مسلمان آپس اندر لڑے آقا کہہ رہے فالقاتل والمقتول فی النار اور جدو دو لڑن گے ایک وقت آئے گا قاتل بھی جہنمی ہوئے گا تے مقتول بھی جہنم چ جائے گا جنہیں قتل کیتا وہ بھی جہنمی تے جڑا قتل ہویا ہے وہ بھی جہنمی صحابہ فرمان لگے سونیا وہ کیڑے یہ گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جڑا قتل ہویا وہ تو کیوں جہنم چ جائے گا چلو قاتل تو ہے ہی قاتل میرے پیغمبر نے فرمایا تلوارہ لے کے دو میں میدان چترے انہیں بھی تلوار لئی انہیں بھی لئی ان دی نیت انہوں ان دی نیت بھی انہوں
جندہ دا لگ گیا اگر جڑا قتل ہویا اگر اندہ بھی دا لگدا تو اس معافی دیونی سی نہیں، اس واسطے ان دی بھی نیت قتل دی سی، او دی بھی نیت قتل سی، ایک غالب آ گیا دوجہ مغلوب ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ جدی نیت تے بھی اللہ جہنم چ سٹے گا، یہ دی نیت بھی بری۔ امام کائنات علیہ السلام دا فرمانے گرامی میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان اس واسطے تیسرا گناہ قتل ہے اور چوتھا گناہ ذرا توجہ لل سن دے جانا، فرمایا وَأَقْلُ الرِّبَا، چوتھا گناہ سود کھانا ہے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَقَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، اے جڑے سود کھانا لے بندے اے جدو قبرہ چوٹھن گے اے جمیں باولے بندے ہندے نے ہوش و آواز قائم نہیں ہونگے، اسی طرح مخبوط الحواس قبران دے وچ اٹھائے جان گے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جدو میں معراج تے گیا، معراج دی راتی میں نو دکھایا گیا مسند احمد دی روایت، آقا کہندے نے میں کئی بندیاں نو ویکھے آئے، اے پہلی سزا انہاں دے پیٹ ایڈے وڈے وڈے جویں کمرے نے وڈا سارا کمرہ ہے، انہاں دے اندر سپ دوڑ رہے نے، ڈنگ مار رہے نے۔ میں کیا جبریل کیڑے بندے نے جنہاں دے پیٹ ایڈے ایڈے وڈے جویں گھر ہوندے نے؟ میرے آقا نے فرمایا اے کیڑے بندے؟ جبریل امین کہندے نے آقا اے او بندے نے جڑے سودی کاروبار کر دی سی۔ اور دوسرا گناہ اے بھی بخاری دی روایت، آقا فرماندے نے جڑا سودی بندہ ہے میں ویکھیا ایک خون دی نہر ہے، او دے وچ ایک بندہ غوطے پیا کھاندا ہے، ایک بندہ کنارے تے کھڑا ہے تے دوجا اے جدو غوطے کھاندا بندہ کنارے تے پہنچدا ہے، اللہ نے جڑا کنارے تے بندہ متعین کیتا ہے اے پتھر مار دے، او دا سر کیما کیما کر دیندہ ہے، اے پھر پیچھے جا کے ڈگدا ہے، اے پھر آدھا ہے اے سزا چل دی رہے گی، اللہ انہوں پھر صحیح کرے گا، پھر سزا ملے گی۔ اور تیسرا گناہ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک سود دا نچلے تو نچلا درجائے وے جویں کوئی بدبخت آدھی سچی مان آل چھتی واری منہ کالا کر لیندہ ہے۔ مسلمان نبی پاک دی ایک حدیث اور توجہ نال بڑی پیاری حدیث میں ڈھونڈ کے لے آیا، آقا فرماندے نے کوئی بندہ جنہ مرضی سودی کاروبار کر لوے ایک دن اللہ انہوں کنگلا کر دیوے گا، انہوں رزق ختم کر دیوے گا، پاویں کروڑا جوڑ لے، اللہ دی لعنت تے نبی دی بد دعائے اللہ کدے بھی انہوں ترقی نہیں دیوے گا۔ نبی نے کیا اندھا چکاٹا ہی کاٹا جو مرضی کوئی کر لوے، اے واضح حدیث نبی پاک دی۔ میرے ویر اور آقا فرماندے نے لانا رسول اللہ لانتے انہاں بندے آتے ہیں، اللہ دی لانت آکل الربا سود کھان والا، وَمُوكِلَهُ لکھ کھلان والا، وَقَاتِبَهُ لکھن والا، وَشَاہِدَيْهِ تے گواہ، وَقَالَهُمْ سَوَاؤُن، یہ سارے برابر دے شریک نے، برابر گناہ ملے گا۔ صحیح مسلم دی 1598 نمبر حدیث اور 5واں کبیرہ گناہ میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھان والا۔ اللہ دے نبی دے سینہ اقدس تے قرآن آیا ان الذین یاکلون الربا، اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ ان الذین بے شک کو لوگ یاکلون اموال الیتاما جڑا یتیمہ دا مال کھاندے نے، حقیقت دے اندر مال نہیں کھا رہے، آدھے پیڑ دے اندر ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا، آدھے پیٹ دے اندر وہ جہنم دی آگ پہ پڑھ دینے، وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ ہمیشہ یوں دے اندر روان گے۔ میرے ویر توجہ کرنا، اللہ دا قرآن تے 15واں پارہ سورہ کہف 16واں پارہ قرآن کہہ رہے آئے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ غلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ پیغمبر چل کے آئے علم سکھن، چل دیاں
ایک دیوار ڈنگی سی، حضرت خضر نے کیا سدھی چکریے، انہاں سدھی کر دیتی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کہن لگے اے پیارے خضر جی تسا دیوار سدھی کی تھی، انہاں کولوں انہاں معاوضہ نہیں لیا، پیسے نہیں لے، انہاں نے اپنوں تا روٹی بھی نہیں دیتی۔ حضرت خضر کہن لگے کہ اسی تسی میرے نال چپ نہیں رہ سکتے، صبر کرنا ہے۔ حقیقت دے اندر اے بچے دو یتیم نے، انہاں دے مائی باپ فوت ہو گئے نے، اے دیوار گرن والی سی، اندیاں نیاں دے تھلے خزانہ ہے، اے پنڈ والے بندے چنگے نہیں کتے یتیماں دا مال نہ کھا لین، آپا تاں سدھی کیتی ہے جدو بچے بلوغت نو پہنچن گے، جوان ہون گے، اے آدھا خزانہ لے لین گے۔ اے پیاریا گل سدھی تے نبیان دا کام دیوارہ بنانا نہیں، نبیان دا کام ہے راجگیریاں تے مزدوریاں کرنا نہیں، گاراں تے اٹا پھڑانا نہیں، نبیان دا کام تے تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن جدو یتیمہ دے دفاع دیواری آئی ہے، اللہ نے آدھے نبیہ تو بھی دفاع کروایا ہے۔ ایتھے جناب کوئی پرا دے بچے پرا فوت ہو جائے، او دے نکے نکے بچیاں نو جناب اے چاچا ہے یا تایا یا ماما ہے، اے جناب 150 تے ولائی رکھے گا، روٹی کھوائے گا۔ وقت آئے گا جدو بچے جوان ہو جان گے، ساڑھے ابے دی جائداد کی تھے لے تو آڈی تعلیم تے خرچ کر دیتی ہے، وہ تو آڈے تے خرچ کر دیتی ہے، نا 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 بالکل شریعت دی اجازت نہیں دین دی، اگر دینی ہے تے کولوں دے، نہیں تے انہا دی میراث وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم دے مال دے قریب تک نہ جاؤ۔ آؤ ذرا 6واں گناہ پڑھئے، میرے پیغمبر دی حدیث آقا فرمان دینے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ دے دوران کنڈ وخا کے پج جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دشمن غالب کھڑا ہے تے ڈر گیا کہ میرے ٹوٹے نہ ہو جار، جنگ دے ویچ پیٹھ پیر کے دوڑنا اللہ نو اتنا پیڑا تے برا لگ دائے، اے بندے دی معافی کوئی نہیں۔ مسلمانہ حضرت زیاد بن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد دے موقع تے اینا کو مارڑو جیا صحابیے، اللہ دے نبی نے 3 واری جنت دی بشارت دیتی، یہ 3 واری کھڑے ہوئے، نبی پاک نے 3 واری بٹھا دیتا۔ میرے ویر ہے پھر تیجی واری کھڑے ہو گئے، حضرت زیاد بن سگن کہندے نے آقا میں جان دا ماڑا پر میں ایمان دا ماڑا نہیں، لہذا گلے میں 70 زخم لگ گئے۔ نبی پاک دے خیمے دے اگے کھڑے ہوئے نے، حضرت طلحہ نے پٹی کرم دی کوشش کی تھی، حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے طلحہ ویر میرے تے پٹیاں چھاڑ، میں نبی پاک نال آخری دامت آئیں وفامہ دے وعدے کیتے نے، نبی پاک دے خیمے دے اگے کھڑا کر دیتا، پتہ لگیا ہے صحابہ واگو جذبات ایمان پیدا کرے۔ میرے ویر کانڈوا کھا کے پجنا کوئی دلیری دا کام نہیں، جڑا کانڈوا کھا کے دوڑے دشمن تو اللہ نو معاف نہیں کرے گا کبیرہ گناہ۔ آخری 7واں گناہ کی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جڑا پاک دامن تے بے گناہ عورتاں تے تہمت لگائے اللہ نے انہوں معاف کوئی نہیں جے کرنا۔ مسلمانہ اے تا گل سدھی اللہ دا قرآن دس رہے آئے، فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ دا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم یأتوا بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، اللہ اے جڑے پاک دامن عورتاں تے تم تلا دینے انہاں دی بخشش انہاں دی نجات کوئی نہیں جے، اس تو وڈی کی گل ہو سکتی ہے۔ مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ تے تہمت لگ گئی، اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے۔ مسلمانہ ایک نقطہ رز کر کے گل ختم کرنا چاہنا، اللہ کہہ دینے ان الذین یرمون المحصنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، اللہ کہہ دینے لعنت
عائشہ دیا دشمنا تے میرے ویر اے مسجد محمدی دا مصلا ہے جدو ترابیاں چ قرآن پڑھیا جائے 30 دن قرآن پڑھنا ہے ادو ہی کہنا لعنو انہاں تے لعنت امی دیا دشمنا تے میرے ویر امام کعبہ عبد الرحمن ترابیاں بیت اللہ چ پڑھان ادو تک قرآن مکمل نہیں ادو تک ایمان مکمل نہیں جدو تک عائشہ دے دشمنا تے لعنت نہ پوے ادو تک دین مکمل نہیں جدو تک امنی دے دشمنا تے لعنت نہ پوے اللہ کہے گا پاؤ کاری لانتا انہاں تے جڑا پاک دامنا تے تو مت لائے حتیٰ کہ میرے ویر جنت جانا بھی ممکن نہیں اللہ کہے گا چاڑو کاری جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا تے جدو کاری پہلے پارے تو لے کے 18ویں تے آئے گا لعنو اللہ کہے گا جنت جانا بھی ادو تک ممکن نہیں جدو تک عائشہ دے دشمنا تے لعنت نہ پائے جنت جان دی اے بھی شرط بن گئی امی دیا دشمنا تے لعنو کہتے پھر جنت دا داخلہ ملے گا لہذا پاک دامن عورتاں تے تومت لگان والے بندے اینا دی بھی کوئی معافی نہیں اللہ دا قرآن میں گل شروع کی تھی فرمایا ان نریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ یہ ہے وہ لوگ جن کی معافی ممکن نہیں قرآن کہہ رہے ہیں یہ تھے جناب نکیاں انات اج بھی ساڑھے گھراں دے اندر کئی ماما پہنا دیا عزتہ محفوظ نہیں اپنی انات دی خاطر اپنی حوث دی خاطر ایسے بھی ظالم کران دے کر غلط فہمیاں پا کے اجاڑ دیتے مسلمانہ میں نو یاد آئے جماعت دے ایک جید عالم وہ کہندے نے کہ میرا پائی ایک جیل دے اندر ایک مسئلے تو پکڑیا گیا وہ پھر قیدی بے کے آپس چے گلہ کر دینے پا جی تُسی کس کیس اندر ایک بندے کو لو پوچھیا ہاں جی تُسی کس کیس اندر او سکھیا جی گل لے کہ میں 5 منٹاں سے غیرت مند بنیا تو 5 سالہ سے میں ہونا دی ساری میری غیرت ہی ختم ہو گئی انہاں کہ جی کسی میرے تو غلط آکے بینو بیلیو کیتا ویکھو نا نبی پاک نے فرمایا دے جذبات تے قابو رکھو غصہ آئے بے جاؤ بے کری جاندہ لمحے پہ جاؤ لمحے پہ کری جاندہ رستہ جگہ ہی بدل لو انہیں کہا جی ہن میں بندے نو قتل کر دیتا پیچھے تحقیق کوئی وہ بے قصور قتل ہو گیا میری بہن بھی پاک دامنا سی انہیں جو قصور نہیں ایک بہن ہے ایک بیوی ہے ایک ماں ہے اور پرا بھی کوئی نہیں باپ بھی فوت ہویا ہے او بہن او بیوی او ماں جی کچہریاں چھ تکے کھاندیاں پھر دیاں نے 5 منٹاں سے غیرت آئی 5 سالہ واسطے بغیرتی دا تمغہ گالے چھ پا کے سلاخان دے پیچھے بہ گیا عزیز بھائیو آج بھی کئی گھر ان وجوہات سے اجڑ رہے ہیں لہٰذا مسئلے دی تحقیق تو بغیر بات نہ کیتا کرو ویکھو نا نبی پاک پورا مہینہ پریشان رہے پھر اللہ نے قرآن نازل کیتا میاں شادی عظمت دے اندر اور انہاں لوگاں دا بیڑا غرق اور تباہی تے بربادی انہاں دا مقدر ہے جڑا کسے تے بے حد بے جا تم تت الزام تراشی کر دینے میرے پیغمبر دی حدیث کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او بندے تو وڈا جھوٹا ہی کوئی نہیں جڑا سنی سنائی گل تے لگ جاندا ہے او بندے تو وڈا جھوٹا کوئی نہیں جڑا سنی سنائی تے لگ جاندا ہے سنی سنائی تے لگنا پہلے تحقیق کرنی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا جڑی بھی کوئی خبر آئے پہلے ان دی تحقیق کرو یہ تھے وہ 7 گناہ کبیرہ ویسے محدثین نے 80 دے قریب گناہ لکھنے جڑے کبیرہ نے تے 7 دا ذکر ایک روایت دے اندر اکٹھا میں سمجھا کہ چلو بیان کر دیتا جائے اللہ قرآن و سنت دی سمجھ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ